تو ایسی ہو امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی رہے گی حشر تک ان کی نبوت بھی رسالت بھی نبوت ہو تو ایسی ہو رسالت ہو تو ایسی ہو امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو حبیب کبریاء ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو خدا کے حکم سے وہ سورہ یاسین سنائیں گے خدا کے حکم سے وہ سورہ یاسین سنائیں گے کہیں گے جنتی سارے تلاوت ہو تو ایسی ہو امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو حبیب کبریاء ہے وہ کہ عظمت ہو تو ایسی ہو امام الانبیاء ہے وہ فضیلت ہو تو ایسی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ جل شانہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک و صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سندی یا مبین قلوب المؤمنین خالق و مالک رب ذوالجلال
کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ سید سربراہ آقا دو جہاں زینت بزم کون و مکان باعث تخلیق دو جہاں رحمت کون و مکان باعث تخلیق دو جہاں سید کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ سکون کائنات جان کائنات آقا و مولا جناب آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیۃ السلام، آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے خراج پیش کرنے کے بعد گرامی قدر احباب، آج اللہ کے فضل سے ایک بار پھر ہمیں زندگی نے مہلت دی اور درس قرآن کی اس خوبصورت مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آج مقدسہ تلاوت کی، خالق اکبر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ انسان تھوڑا سا غور کرے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کیسا ہی خوبصورت انداز اختیار فرمایا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال بھی ہے، تشویش بھی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ مخاطب بھی اہل ایمان سے ہے، تقاضا اور ڈیمانڈ بھی اہل ایمان سے ہی کی جا رہی ہے، اور اہل ایمان کو ہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین قرآن نے اس عقدہ کو حل کرتے ہوئے فرمایا، اس کا معنی یہ ہے، اللہ آپ سے اور مجھ سے یہ مطالبہ فرما رہا ہے، یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق لے کے آؤ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی ایمان لانے کی ڈیمانڈز ہیں، جو مطالبات ہیں، اور جو ایمان لانے کا میرٹ ہے، اسے مکمل کرو۔ آپ اور میں کوئی ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں، کوئی نوکری کسی جگہ کرتے ہیں، کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھر کا کوئی کام کاج کرتے ہیں، تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی اصول ہے، اس کے مطابق کریں گے تو وہ گھر کا کام ہے تب بھی صحیح ہوگا، اس سے ہٹ کے کریں گے تو بے شک اپنا کام ہے پھر بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے ڈیمانڈ کی اہل ایمان سے کہ اگر مومن ہونے کا سوچ ہی لیا ہے، مومن ہونے کا ارادہ بنا ہی لیا ہے، پھر اپنی سوچ کے مطابق، اپنے علم فہم کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق ایمان نہ لاؤ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کے مطابق ایمان لے آؤ۔ کیونکہ جس وقت تک ایمان اس کے میرٹ کے مطابق نہیں لایا جاتا، اس وقت تک ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر کئی پہلو کے اعتبار سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج کی اس نشست میں
جسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دعوے دار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کا چھوٹے بڑے کا دعویٰ ہے، لیکن حضور کی ذات پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، اس ایمان کی ہم سے ڈیمانڈز کیا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے تقاضے جب ہم سمجھیں گے تو اگلی کسی نشست میں اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں انہیں پھر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ عالی مرتبت حضرات، جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرنے کا دعوے دار ہو، اس پر سب سے پہلے لازم یہ ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ تسلیم کرے، حضور کو اللہ کا بندہ مانے۔ یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، حضور کی رفتیں، حضور کی عظمتیں ایک طرف وہ ہوں اور دوسری طرف اگر ہم حضور کو خدا کا بندہ تسلیم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم حضور کی شان بیان کرتے کرتے حضور کو معاذ اللہ خدا سمجھ بیٹھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سے یہ ڈیمانڈ فرمائی بھی میرے نبی پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ تسلیم کیا جائے، ان کی جو شان بھی تسلیم کی جائے، جو شان بھی مانی جائے تو وہ عبدیت کے مقام پر رہتے ہوئے مانی جائے کہ حضور کو اللہ نے جو شان بھی دی ہے وہ شان مل جانے کے بعد بھی آپ اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اس سے ایمان میں خرابی پیدا ہوئی، اس سے ایمان میں بندے کو کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جتنی زیادہ بھی مانتا رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ جب نظریہ یہ رکھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو کبھی بھی وہ اللہ کے ساتھ آپ کی ذات کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا ہے۔ پھر نبی پاک کی جو شان بھی بیان کرے گا وہ نبی کی شان الگ رہے گی، خدا کی شان الگ رہے گی۔ ہمارے کوئی دوستوں کو غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ نے حضور کو یہ مقام دے رکھا ہے، علم اتنا دے رکھا ہے، اختیار اتنا دے رکھا ہے، نظر میں یہ پاور دے رکھی ہے، سماعت میں یہ پاور دے رکھی ہے، دور و نزدیک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کا اللہ نے ملکہ اختیار عطا فرما رکھا ہے۔ دوست کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا، کہ دور و نزدیک سے تو اللہ ہی سن سکتا ہے۔ اللہ سن سکتا ہے، اللہ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کوئی چیز دور ہے ہی نہیں، سب کچھ اس کے لیے قریب ہے۔ جسے آپ دور سمجھتے ہیں رب کے لیے وہ بھی قریب ہے، اس کے لیے تو دوری ہے ہی کوئی، لیکن وہ پھر بھی جو سنتا ہے وہ مقام عبدیت پہ آ کے نہیں سنتا، شان الوہیت میں سنا کرتا۔ اس کا وہ سننا کسی کی طرف سے عطا کردہ نہیں، اس کا وہ سننا اس کا ذاتی ایک اس کی شان اور عظمت ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ بیٹھ کے یہاں سے اٹھنے والی آواز کو سن لیتے ہیں تو یہ خدائی فعل نہیں، یہ شان عبدیت میں رہتے ہوئے نبی پاک کی شان ہے۔ تو جب ہم بندہ مان رہے ہیں پھر شان جتنی بھی مانتے جائیں وہ کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک تب ہوتا ہے کہ جب انہیں شان عبدیت سے اٹھا کے معاذ اللہ شان الوہیت میں لے جائے۔ خدا سمجھتے ہوئے جب ان کے لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ حضور ایسے ہی سن سکتے ہیں جیسے خدا سنتا ہے
تو معاذ اللہ پھر شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کملی والے کی یہ شان ہے کہ شان عبدیت میں رہتے ہوئے حضور مدینے میں بیٹھ کے اپنے غلاموں کی آواز یہاں سے سن سکتے ہیں، تو یہ شرک نہیں بنے گا، بلکہ اس میں اللہ کی شان اور بلند ہونے کا اعلان ہوگا کہ جس کے بنائے ہوئے بندے کی یہ شان ہے، اس کے مالک کا مقام کیا ہوگا۔ تو پہلی چیز جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کلمے کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس میں ہی یہ مطالبہ موجود ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پہلی چیز ہی یہ ہے کہ جنہیں نبی مان رہے ہو انہیں سب سے پہلے رب کا بندہ ماننا وہ بندہ اللہ اسے یہ بھی شان دے سکتا ہے کہ وہ زندہ کو مار سکتا ہے، مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، بندہ ہو کے یہ کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے اور ان کا یہ کرنا قرآن میں موجود ہے۔ وہ اعلان کرتے تھے کہ یحیی الموتى بإذن اللہ، میں اللہ کی حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ بندے ہو کے مردہ زندہ کرنا یہ خدا کی شان ہے مقام الوہیت میں، اور نبی کی شان ہو سکتی ہے مقام عبدیت میں۔ بندہ ہونا بہت اونچا مقام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی یا رسول کہہ کے پکاروں یا بندہ کہہ کے پکاروں؟ حضور آپ کو کیا پسند ہے، میں کس نام سے آپ کو مخاطب کروں، کس نام سے آپ کو متوجہ کروں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ مجھے اپنا بندہ ہونے کا خطاب عطا فرما۔ تو اس لیے رب نے جب قرآن کریم میں نبی کی معراج کا اعلان کیا تو یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ یا برسولہ، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے بندے کو شان بندگی میں اتنا بلند کیا کہ وہ یہاں سے اٹھتا ہے اور لامکان کی سیر کر کے واپس آتا ہے۔ جس کی بندگی اتنی بلند ہے اس کی نبوت کتنی بلند ہو، اس کی رسالت کتنی بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ماننے والے بندے پر لازم ہے کہ وہ نبی پاک کو ساری شانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا بندہ مانتا ہے۔ جتنی بھی شانیں ہیں اللہ اور اس کی ذات سے انفرادیت اور فرق یہ ہے کہ خدا خدا ہے اور یہ بندہ خدا ہے۔ اس طرح ایمان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی اور یہ ہمارے ایمان کی ہم سے ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح دوسری چیز آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے، اللہ کا نبی مانا جائے، آخری نبی مانا جائے، یہ ہمارے ایمان کا دوسرا تقاضا ہے۔ ہمارے ایمان کا ہم سے تیسرا تقاضا اور تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا نبی ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ کا آخری نبی ماننے کے ساتھ ساتھ، بندہ ماننے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں سب سے زیادہ ادب والی شخصیت سمجھا جائے۔ یہ ہمارے ایمان کا ہم سے تقاضا ہے۔ جسے نبی مان رہے ہیں نا، کائنات بھر میں سب سے زیادہ اس کا ادب کیا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی ادب کیا جائے، جتنا بھی ادب کیا جائے وہ کم ہے۔ صرف سجدہ کرنا نبی کی ذات کو روا نہیں ہے، سجدہ کرنا نبی کو جائز نہیں ہے۔ بطور ادب اور تعظیم کے حضور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ نبی پاک کی ذات کے لیے ہر ادب بجا لایا جا سکتا ہے۔ سجدہ صرف خدا کو،
ادب کا، عاجزی کا، انکساری کا، وہ انداز کہ بندہ اپنی پیشانی کو زمین پہ ٹکا دے، اسے سجدہ کہتے ہیں، اور سجدہ صرف خدا کو ہو سکتا ہے۔ یار لوگوں کو اس سے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محبت سینے میں رکھنے والے ہیں۔ اس وجہ سے بعض اوقات ہم جب کسی اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو بوسہ دینے کے لیے جھکتے ہیں۔ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، ابھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ تو گھریلو مفتی بنتے ہوئے فوری یہ فتویٰ جڑ دیتے ہیں کہ آپ نے شرک کر دیا، یہ سجدہ ہو گیا، اور سجدہ صرف خدا کو ہو سکتا ہے اور آپ فلاں کی قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو شرعی مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں۔ کوئی بندہ صحیح سلامت ہو، اللہ نے اسے انج پران صحیح عطا فرمائے ہو، جسم کے اعضاء ٹھیک ہوں، آپ دنیا کے کسی بھی مفتی سے مسئلہ پوچھ لیں، وہ بندہ سجدے کے لیے جائے اور جا کے اپنی پیشانی یہ زمین پہ ٹکا دے، اپنی ناک زمین پہ نہ لگائے۔ آپ کسی بھی بندے سے مسئلہ پوچھیں، کیا سجدہ ہو جائے گا؟ بالاتفاق مفتیان کرام کہیں گے کہ جس بندے کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے اگر ناک زمین پہ نہیں لگائی، صرف پیشانی لگا دی، اس کا سجدہ ادا ہوا۔ اسی طرح کوئی بندہ ناک زمین پہ لگا دیتا ہے، پیشانی نہیں لگاتا، ہے صحیح سلامت۔ کسی بندے نے اس طرح نماز پڑھ دی کہ ناک تو زمین پہ ٹکاتا ہے، پیشانی نہیں ٹکاتا، آپ پوچھیں مسئلہ بھی جناب اس کا سجدہ ہوا، نماز مکمل ہوئی؟ تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے، نہیں، سجدہ ادا نہیں ہوا، نماز مکمل نہیں۔ کب سجدہ ہو گیا؟ شریعت کہتی ہے اگر اس کے ناک میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر اس کی پیشانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اسے کوئی عذر نہیں ہے، تو اسے پھر اپنی پیشانی بھی زمین پہ ٹکانا ہوگی یا اپنی ناک بھی زمین پہ لگانا ہوگا۔ دو چیزیں بندے کے پاس عزت کے لیے ہوتی ہیں۔ جو بندہ کبھی کسی کے سامنے، ہم کہتے نہیں میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، لیکن ایک بارگاہ ہے جہاں سر جھکانا تو درکنار، اپنی پیشانی کو بھی زمین پہ رکھ دو۔ اور پھر دوسری چیز، ہم اپنی ناک بچاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس ناک کو بچانے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات اٹھا دیتے ہیں کہ میری ناک بچ جائے، میری ناک خاک آلود نہ ہو۔ ایک بارگاہ وہ ہے کہ جہاں پہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ ناک جسے بچاتے بچاتے زندگی گزر گئی، وہ ناک بھی ہم نے اپنے مالک کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دی۔ اس سے بڑا عاجزی کا کوئی انداز بندہ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ عاجزی کا سب سے آخری درجہ ہے، اور یہ درجہ صرف مالک اور خالق کے لیے روا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی بندہ بوسہ لے رہا ہے، اس کی سجدے والی حالت اور حالت تو بن سکتی ہے، لیکن بوسہ لیتے ہوئے نہ پیشانی زمین پہ ٹکائی جاتی ہے، نہ ناک زمین پہ رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا۔ تو جب نہیں رکھا جاتا، کم از کم یہ سجدہ نہیں ہے۔ تو کسی کی قبر کو بوسہ دیتے ہوئے اگر ہونٹ زمین پہ لگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ناک زمین پہ لگ جاتی ہے، تو جب تک پیشانی زمین پہ ٹکاتے نہیں، اس وقت تک سجدہ بنتا، اور اسے شرک کہنا دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان، بنو عبد القیس ان کا وفد آیا، ان کے لوگ آئے، کافی سارے لوگ تھے۔ وہ جب مسجد نبوی شریف کے باہر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں اپنی سواریوں کو جب وہاں باہر پہنچے تو
باندھا شاندہ نہیں. جیسے ہی وہاں پہنچے سواریوں سے چھلانگنے لگا. سواریاں چھوڑ دی، آزاد جدھر جاتی ہیں جاتی. چھلانگے لگانے کے بعد سبھی کے سبھی دوڑ پڑے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. کوئی آ کے سرکار کے قدم چوم رہا ہے، کوئی سرکار کے ہاتھ چوم رہا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضور دنیا سے شرک مٹانے آئے تھے یا شرک کا سبق دینے آئے تھے؟ اور حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دنیا کی کوئی ایسی حیت بنائیں کہ جس میں بیٹھے ہوئے بندے کے پاؤں کو چوما جائے اور حالت بھی سجدے والی نہ بنائی جائے. کیسے کر سکتے؟ کیا کھڑے ہو کے کسی کے بیٹھے ہوئے کے پاؤں کو چوما جا سکتا ہے؟ کیا جھکے بغیر کسی کے قدموں کو چوما جا سکتا ہے؟ اور پھر بندہ بیٹھا ہوا ہو، جب تک گھٹنے زمین پہ ٹکا کے اپنے سر کے جھکا کے اس کے قدموں تک نہ لے جایا جائے، بوسہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ بوسے دے رہے تھے اور نبی پاک منع فرما رہے ہیں. رتی برابر بھی شرک کا شائبہ اگر وہاں پہ موجود ہوتا اور رتی برابر بھی یہ کام اگر جائز نہ ہوتا تو کیا خیال ہے؟ آپ اور میں تو اپنی نفس کی خواہش کے لیے مسئلہ بدل سکتے ہیں، کیا آمنہ کے لام بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا اللہ والے کے قدم چومنے کے لیے جھک جانا اور جھک کے اس کے قدم چوم لینا یہ شرک نہیں، صحابہ کرام کی سنت. حضور نے منع کی فرمایا. بخاری میں حدیث ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یار لوگوں کو نظر نہ آتی ہو یا بہت دور دراز کی کسی غیر معروف کتاب کا حوالہ ہو. بخاری میں موجود. یہ ساری چیزیں پڑھ لینے کے بعد بخاری میں رفع دین جنہیں نظر آ جاتا ہے انہیں صحابہ کا نبی کے قدم چومنا نظر کیوں نہیں؟ وہ بھی تو بخاری میں ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام قدم چوما کرتے تھے. اور یہ کوئی ایک آدھ بار کی بات نہیں ہے. وہ بس جی ہو گیا، وہ پینڈو تھے، وہ جاہل تھے، وہ نہ جاننے والے تھے اور نبی پاک رحمت للعالمین تھے تو ایسا ہو گیا. ایسا ایک آدھ بار نہیں ہوا. کئی صحابہ کا باقاعدہ معمول تھا کہ وہ جب بھی بارگاہ مصطفی میں حاضری دیتے قدمین شریفین مصطفیٰ کو چوما کرتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں سب سے بڑھ کے ادب کیا. حضور کے صحابی حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس اونچا سنتے تھے اور اونچا سننے کی وجہ سے چونکہ اپنے سنائی میں مسئلہ تھا تو خود بولتے بھی اونچا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قرآن کی آیت نازل اور اس میں اللہ نے کہا خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں آنے والوں یہ بات یاد رکھنا میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے. تیوری چڑھا کے دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دے دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے. جس کی آواز نبی کی آواز سے بھی اونچی پائی گئی نا سزا کیا دیں گے؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ہم اس کے اعمال کو یوں تباہ و برباد کریں گے کہ اس بدبخت کو خبر تک نہیں ہوگی. وہ تو دیکھ رہا ہوگا میری اتنے حجیں ہیں، میرے اتنے عمرے ہیں، میرے اتنے تبلیغی چلے ہیں، میرے اتنے جناب والا نوافل ہیں، میرے پاس اتنے روزے ہیں، میرے پاس اتنے صدقات و خیرات ہیں، خیر ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے سب سے بڑی سزا یہ دیں گے اسے خبر تک بھی نہیں ہوگی اور ہم اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیں گے. مفسرین نے لکھا خبر کیوں نہیں ہوگی؟ اس واسطے کہ بعض اوقات بندے کو پتا چل جائے نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اسے خیال آ جاتا ہے کہ یار کیوں نہ توبہ کر لی جائے، کیوں نہ معافی مانگ لی جائے.
اللہ اکبر. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے، اللہ کو اس کی معافی بھی پسند نہیں. اللہ اسے کبھی اپنے بندوں میں واپس لینا ہی نہیں چاہتا. اس واسطے فرمایا اعمال تباہ کریں گے اور تمہیں خبر تک بھی نہیں ہونے دیں گے کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی چیز بھی باقی نہیں. آج تبلیغ کے نام پہ ہمیں یہ سکھایا جاتا رہا ابھی تک نبی جی گاؤں کے چودھری جتنا اس کا مقام ہوتا ہے، جو گاؤں کا چودھری جتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے اتنی نبی کی ویلیو ہوتی ہے. نبی کا کام صرف پیغام دینا تھا، وہ ڈاکیا تھا، پیغام خدا کا دے کے چلا گیا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. کتابوں میں لکھ دیا ظالموں نے اگر نبی کا ادب کرنا ہے تو بڑے بھائی کا سا ادب کر لے، جتنا بڑے بھائی کا ادب کرتے ہو اتنا نبی کا ادب کر لو، کام چل جائے گا. میں نے کہا ظالم یہ تم کون سی توحید سکھا رہا ہے؟ اللہ تو یہ کہتا ہے خبردار بھائی کے سامنے آواز اونچی ہو سکتی ہے، بھائی کی بات کو ٹوکا جا سکتا ہے، اس کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی بات کے سامنے اگر تمہارے لہجے کا انداز بھی چینج ہو گیا، اللہ فرماتا ہے خبردار اپنے اعمال پہ غرور نہ کرنا، ہم سارے تیرے اعمال تیرے منہ پہ اٹھا کے ماریں گے. نبی تو نبی ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے کہ ان کے دربار میں بادشاہوں والے آداب بجا رہے ہیں. یہ کوئی مولوی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب نہیں ہے، یہ رب کے نبی ہیں اور نبیوں کے سردار ہیں. اس لیول کو سامنے رکھا جائے. ثابت بن قیس بن شماس انہوں نے آیت سنی، اپنے آپ کو قید کر دیا، گھر کے اندر بند ہو اور کہا کبھی حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا، میں تو پکا مریض ہوں، اونچا بولتا ہوں، اور اللہ کی سیدھی سیدھی دھمکی یہ ہے کہ جس کی آواز اونچی ہو گئی نا بس اس کا ہم خاتمہ کر دیں گے، اس کا کچھ نہیں بچے گا. میں تو جب جاؤں گا جو کچھ پلے ہے سارا ضائع ہو جائے گا، میں کبھی حضور کی خدمت میں نہیں جاؤں. لیکن ادھر حضور کی صحبت اور حضور کے دیدار سے معرومی کا احساس بھی ہے. اللہ اکبر، زاروں کے دار ہوتے ہیں. اور کبھی کسی صحابہ کو بلا کے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ آیت رب نے نازل ہی میرے لیے کی ہے، میں اونچی اونچی باتیں کرتا تھا، اللہ کو ناگوار گزری ہے اس لیے اللہ نے آیت نازل کر دی. اللہ اکبر، روتے 3 دن گزر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دنوں کے بعد اپنے صحابہ سے پوچھا کیوں نہیں آتے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد تو وہ بس روئے جا رہے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، کھاتے پیتے کچھ نہیں، کسی سے کلام تو عام کوئی نہیں، اور کہتے ہیں کہ میں تباہ و برباد ہو گیا، میرے پلے کچھ بھی نہیں رہ گیا. اللہ حضور نے بلا بھیجا. جب آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بڑے بھائی جتنا بھی میرا ادب کر لیتے تو کام چل جانا ہے، یہ کون سی رونے والی بات ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے کوئی آواز اونچی نیچی ہو بھی جائے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میں پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، میں میرا ادب کرنے کی وجہ سے اور میرے ادب میں اتنا متفکر ہونے کی وجہ سے تمہیں انعام کیا دیا گیا ہے، ان تعیش سعیدا وتموت حمیدا وتدخل الجنۃ بغیر حساب. اور میں ثابت تجھے اللہ 3 انعام عطا کرے گا. ایک تو خوش بختی والی زندگی بسر کر، تیری زندگی بدبختوں والی زندگی نہیں ہوگی، تیری زندگی ان تعیش سعیدا سعادت مند لوگوں والی زندگی ہوگی، وتموت شہیدا، اور کل جب تجھے موت آئے گی تو اللہ موت بھی شہادت والی عطا فرمائے گا. زندگی بھی باکمال، موت بھی باکمال، اور مر جانے کے بعد شہادت کی موت پا لینے کے بعد اگلا تیسرا انعام سن جو سارے انعاموں سے بڑا ہے، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ تجھے بغیر حساب کتاب کے اپنی جنت عطا فرمائے گا. تیرا حساب کتاب بھی کوئی نہیں ہوگا، اللہ نے معاف کر دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ تو نے ذات مصطفیٰ کا ادب کیا، تو نے حضور کی ذات کا ادب کیا. اللہ صحابہ کرام علیہ الرضوان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے ہلڑ بازی نہیں ہوتی تھی،
ادھر سے آ کے کوئی جناب باتیں کر رہا، ادھر سے آ کے کوئی اپنی سیاست جھاڑ رہا، ادھر سے آ کے کوئی اپنے مسائل بیان کر رہا ہے۔ نہیں، کئی مہینے جو قریبی ثابت ہے، روزانہ جن کا اٹھنا بیٹھنا تھا بارگاہ مصطفی میں، وہ کہتے ہیں بعض اوقات مہینہ سے زائد ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، یار باہر سے کوئی جٹکا بندہ آئے نا، اس کے کندھے پہ رکھ کے ہم بھی اپنا کوئی مسئلہ پوچھیں۔ جٹکا بندہ ہے تو وہ حضور کے چونکہ ادب آداب سے اتنا واقف نہیں ہے اور سادہ بندہ ہونے کی وجہ سے بات کرتے ہوئے اسے جھجک نہیں آئے گی، تو ہم اس کے کان میں اپنی بات کہیں گے، یار یہ سوال تو کر، سوال وہ کرے گا، کام ہمارا بن جائے گا۔ مہینہ تک صحابہ کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ شرعی مسئلہ بھی مصطفیٰ کریم سے پوچھ لیا جائے، اور کیفیت یہ ہوتی تھی کانما علی رؤوسہم الطیر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تو کیفیت یہ ہوتی گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یوں ہی وہ بات کریں گے تو پرندے اڑ جائیں۔ لہذا اس کیفیت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ اس کے بعد چوتھا جو تقاضا ہے ہمارے ایمان کا، وہ یہ ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ محبت کی جائے، ساری کائنات سے بڑھ۔ یہ ہمارے ایمان کا ہم سے تقاضا ہے، ڈیمانڈ ہے، براہ راست اللہ کریم نے یہ مطالبہ کر رکھا ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری کائنات سے بڑھ کے پیاری نہیں ہوتی، اس ایمان کی ویلیو اللہ کے ہاں کوئی بھی نہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ ہے ابھی نہیں، ایک دل کے اندر دو خانے ہیں، ایک خانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے اور دوسری طرف میرے بیوی بچے بھی ہیں، میری نوکری ہے، میرے دیگر رشتہ دار ہیں، میرے دیگر معاملات ہیں، دوسرے خانے میں انہیں بھی جگہ دے رکھی ہے۔ اور جب مقابلہ ہوگا تو میں نہیں فیصلہ کر پاؤں گا کہ حضور کی محبت کو ترجیح دی جائے یا اولاد بچا لی جائے۔ اگر محبت کا یہ لیول ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے ایسی محبت کی اور ایسے ایمان کی کوئی ضرورت۔ تمہارے سینے میں تمہاری اولاد کا پیار ہونا چاہیے، بیوی بچوں کا، دوست احباب کا، رشتہ داروں کا پیار ہونا چاہیے، تمہیں اپنے مال، نوکری، ملازمت کا پیار ہونا چاہیے، تمہیں تمہاری دنیا کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، لیکن خبردار ان ساری محبتوں میں سب سے اوپر کملی والے کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ حضور کی محبت کے سائے میں رہ سکتی ہیں، لیکن حضور کی محبت کے نہ تو برابر جا سکتی ہیں نہ اس سے آگے نکل سکتی ہیں۔ اگر کملی والے کے پیار کی خاطر اولاد چھوڑنی پڑے تو جو بندہ ضرب تقسیم میں بھی لگے، اللہ کو ایسے ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ ضرب تقسیم کیسی؟ ایک طرف میرے محبوب کی محبت ہے اور دوسری طرف تیری دنیا ہے، یار تو میرے نبی کی محبت کے لیے اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ہمارے ہاں یہ اس بات کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے اور اپنے اپنے دلوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اکثر و بیشتر مطلب ہم لوگ، میں اپنی بات کروں تو ایک طرف میری ملازمت ہو اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے تو امتحان بن جائے گا، امتحان بن جائے گا۔ اور بعض تو ایسے ہیں بھائی جو اس کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، بھی یہ مذہب شذب سارا کچھ بعد میں، نماز روزہ سب کچھ مسجد کی حد تک ہے، بازار بازار ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں تجھے کیسے ایمان کی ڈیمانڈ ہے اور کیسا ایمان تیرا مطالبہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فلیتربصوا حتی یاتی امر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سنو، اگر ایک طرف تمہارے والدین ہوں،
ایک طرف تمہاری اولادیں ہوں، تمہاری بیوی بچے ہوں، تمہارے خاندان ہوں، تمہارے مال و تجارت ہوں، اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کر کر کے بینک بیلنس بھر رکھے ہوں، وہ تمہاری کوٹھیاں اور وہ تجارتیں جن کے اندر ہر وقت تمہیں نقصان کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور تمہاری وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی یا یہ ساری کی ساری ملا کے بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تو اللہ یہ نہیں کہتا کام چل جائے گا، نماز پڑھتے ہوئے تو گزارا ہو جائے گا، تبلیغ کرتے ہوئے تو وقت گزر جائے گا، اتنی سی بس محبت ہونی چاہیے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، اگر میرے اور میرے رسول کی محبت کی بات ہے نا تو کائنات کی ساری محبتیں ہیچ ہونی چاہیے، یہ محبت سب سے بلند ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا فَلْيَتَرَبَّصُوا، پھنڈے نہ رویا جے، خوش نہ رہنا کہ کام بن جائے گا، اتنی نمازیں تو ساتھ ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، انتظار کرنا کہ تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کیا فرماتا ہے، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا۔ اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ یا حضور کی محبت کے برابر کائنات کی کوئی محبت لائی جائے۔ عالی مرتبہ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ کی ذات پر ایمان لانے کا چوتھا تقاضا یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کے زیادہ پیار کیا ہے۔ اور پانچواں تقاضا جو آج کی ہماری گفتگو کا آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر ایمان رکھنے والا بندہ اپنے نبی کی ذات کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے۔ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم اکثر و بیشتر بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس پر جب غور کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ مخلص ہوتا کون ہے۔ جو بندہ میرے لیے مخلص ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں میرے فائدے کا سوچے گا، میرا فائدہ کرنا چاہے گا ہر حال میں۔ میں اس کے سامنے ہوں تب بھی میرا فائدہ کرے گا، میں اس کے سامنے نہیں ہوں وہ تب بھی میرے فائدے کو سوچے گا۔ وہ دوستوں کی انجمن میں بیٹھا ہو تب بھی میرا ہو کے بولے گا، وہ غیروں کی انجمن میں بیٹھا ہو تب بھی میرے ساتھ ہی بولے گا اور میرے لیے ہی بولے گا، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ آس پاس کے معاشرے کے اندر ہر بندہ لاتعداد تعلقات رکھتا ہے، رشتہ داروں کی صورت میں، دوست احباب کی صورت میں، دیگر محلے داروں کی صورت میں، ڈھیر سارے انسان کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ان ہزاروں تعلقات میں جو بندے انسان سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ مخلص ہیں، انہیں انگلی کے پوروں پہ آسانی کے ساتھ گنا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے 10,000 تعلق دار ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، 10,000 لوگوں کے ساتھ آپ متعلق ہیں، ان میں سے آپ کے لیے مخلص کتنے ہیں وہ آپ انگلی کے پوروں پہ گن سکتے ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی تعداد نہیں ہوگی کہ ان میں سے 1,000 بندہ آپ کے لیے مخلص ہوگا، نہیں، آسانی سے گنے جا سکتے۔ اور مخلص بندہ ہر میدان میں اخلاص دکھاتا ہے۔ وہ بندے کو سوئے ہوئے بھی پتا ہوتا ہے کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بعض اوقات کچھ ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں یا برادری کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں بھی جناب جب ہماری ضرورت پڑی نا تو بس آپ آواز دینا اور دیکھنا کہ ہم آتے کیسے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں منہ پہ اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے اور دیکھنے والا شاید یہ سمجھتا ہے بھی بہت اس کے قریبی سنگی ہیں، لیکن آپ کا اور میرا دل بول کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ صرف دنیا کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ مخلص کون ہے۔ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ مخلص ہیں ہم تیرے ساتھ، تو بس آواز دینا تو دیکھنا ہم آتے کیسے ہیں۔
لیکن دل اسی وقت بول کے کہہ رہا ہوتا ہے ان کا اخلاص ان کے لہجوں سے ہی نظر آ رہا ہے۔ والی مرتبت حضرات، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ امتی اپنے آقا اور نبی کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ اچھا، جو بندہ مخلص ہے اسے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے بھی میں مخلص ہوں تیرے ساتھ۔ بھی وہ بہت بڑی محفل کرے اور علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر لے اور برادری کو اکٹھا کر کے کہے لو جی سب شانت ہو جائیے، خاموش ہو جائیے، سنیے کیا جی میں فلاں کے ساتھ مخلص ہوں، اسے یہ سب کرنے کی ضرورت ہے؟ زندگی میں کبھی بھی اس نے نہ کہا ہو کہ میں مخلص ہوں۔ جب لوگ آ کے مجھے تسلیاں دے رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہم مخلص ہیں، ہو سکتا ہے ان لوگوں میں وہ کبھی بھی نہ آیا ہو، لیکن مجھے سوئے ہوئے بھی پتا ہے کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے۔ وہ نہیں بھی کہتا، نہیں بھی بولتا، مجھے پتا ہے مخلص ہے۔ اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ مخلص ہے، اس کا انداز بتاتا ہے کہ وہ مخلص ہے۔ والی مرتبت حضرات، صرف زبان سے امتی کہہ دینا تو کافی نہیں نا۔ امتی وہ ہے جو اپنے نبی کے ساتھ مخلص بھی ہو، اور مخلص وہ نہیں ہوتا جو رنگ برنگے مولوی اور نعت خوان بلائے اور سال کے بعد لاکھوں لگا کے محفل کرائے اور محلے اور علاقے کو بتائے سرکار دے عاشق ساڑھے جے ہونے چاہیے۔ محفلیں کرا کے اخلاص نہیں دکھایا جا سکتا، اخلاص سینے میں بولتا ہے کہ یہ نبی کے ساتھ مخلص ہے، اس کے لیے نہیں اعلان کرایا جا سکتا۔ اب یہ الیکشن کا سیزن ہے ہمارے ماحول کے اندر، تو جو پارٹی ووٹر، جو سپورٹر جن کے ساتھ مخلص ہیں وہ ان کے بارے میں بالکل تسلی میں ہے۔ بھئی ہم ایک بار بھی پورے سیزن میں ان کے دروازے پہ نہ بھی گئے نا، فلاں بندے کا ووٹ تو ہمارا ہی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں بھی مخلص ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس وہ آتے ہیں، جلسے ہو جاتے ہیں، وہ چائے پیتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، وارملی ویلکم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اندر سے دھڑک رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اس دن ہی پتا چلے گا کہ فلاں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ لیکن جو مخلص ہوتے ہیں وہ سوئے ہوئے بھی گھیم رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ہمارے ساتھ مخلص ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ دعوے کرنے والے تو ہم سارے ہی ہیں کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، مخلص کون کون ہے یہ نبی پاک بھی جانتے ہیں۔ اور ہم بھی جانتے ہیں بھئی ہم صرف زبان سے ہی امتی ہیں یا دل سے بھی مخلص ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جو بندہ مخلص ہوتا ہے وہ اگیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اگلے کا بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ والدین اولاد کے لیے مخلص ہوتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے باپ بڈھا بھی ہو جائے نا، وہ بڑھاپے میں بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ لا رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ وہ کہتا ہے جی جو ٹوکریاں میں نے چاہیے نا، میرا دل کرتا ہے میری اولاد یہ وقت نہ کرے، اسے یہ محنتیں نہ کرنی پڑے، اسے یہ مزدوریاں نہ کرنی پڑے، وہ سکون کی زندگی گزار لے، میں اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا رہا ہوں۔ اگرچہ بڑھاپا ہے، اب میرے جسم کو درد جلدی ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہوں، لیکن میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے مخلص ہوں نا ان کے لیے۔ بعض اوقات اولاد کچھ کرنا چاہتی ہے، والد روڑا ڈال دیتا ہے، شور کر دیتا ہے، نہیں کریں گے ایسے، ساری کائنات آ کے اسے سمجھائے کہ کیوں نہیں کرنے دیتا، وہ کہتا ہے اس میں ان کا نقصان ہے، میں جانتا ہوں۔ اس کے دوست اسے آ کے نہیں بتاتے بھئی اس میں نقصان ہے، اس کے رشتہ دار اسے آ کے نہیں بتاتے بھئی اس میں نقصان ہے، وہ تو ہو سکتا ہے اسے کرنے پر ابھار رہے ہوں، لیکن والد نے اگر کھپ ڈالی ہوئی ہے وہ چونکہ مخلص ہے اور اس اخلاص کی وجہ سے اس کا اخلاص اجازت نہیں دیتا بھی یہ ایسا کام کرنے جس سے کل سے نقصان اٹھانا پڑے، اس لیے وہ سٹینڈ لے لیتا ہے، اس کا اخلاص اسے بیٹھنے نہیں دیتا۔ یا تو وہ بھی 2 نمبر ہو جائے اور مطلبی اور لالچی ہو جائے اور بیٹھ جائے بھی جو ہوتا ہے ہونے دو، لیکن جب تک اس کے سینے میں اخلاص کا ذرہ موجود رہے گا وہ شور کرتا رہے گا۔
بلا تشبیہ و تمثیل، آپ اور میں اگر نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کے، ہم نمازی بن جاتے ہیں، رسول اللہ کا کوئی فائدہ؟ آپ اور میں نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم نے داڑھی شریف رکھی ہوئی ہے، ہم نے کبھی بھی زندگی میں ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا، رسول اللہ کا کوئی فائدہ؟ نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے، روزہ رکھ لینا اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے، کسی محفل میں چلے جانا اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے، حج کر لینا اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے، اس واسطے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں آ جا کے ان کا فائدہ میری ہی ذات کو ہے۔ نماز پڑھوں گا تو اپنا فائدہ، نہیں پڑھوں گا تو اپنا نقصان، روزہ رکھوں گا تو ذاتی فائدہ، کائنات میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں، حج کروں گا تو اپنے لیے نیکیاں جمع کی ہیں، کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ یہ کر لینے کے باوجود مخلص ہونے کی دلیل ہے۔ نبی پاک کے ساتھ بندہ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چیز حضور اس دنیا میں چھوڑ کے گئے، جو ہر امتی کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں، اور وہ ہے حضور کا دین۔ آپ کے اور میرے جس عمل سے دین کو فائدہ پہنچے، ہمیں پہنچے یا نہ پہنچے، ہماری نظر اپنی ذات پہ نہ ہو کہ ہمیں اس کا ایوارڈ کیا ہوگا، ریوارڈ کیا ہوگا، ہمیں اس کا فوری یا بعدیر کیا نفع ملنے والا ہے، یہ دیکھے بغیر جو صرف یہ سوچتا ہو کہ میرا نفع ہو یا نہ ہو، نبی کے دین کا نفع ہونا چاہیے۔ تو جو دین کے نفع کے پیچھے دوڑے، دین کے نفع کے لیے تھکے، دین کے نفع کے لیے اپنے آپ کو مارے، دین کے نفع کے لیے اپنے آپ کو خرچ کرے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دین کے ساتھ مخلص ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہے۔ ہماری میجارٹی، ہماری اکثریت ہم یہی ہیں کہ بس جی نمازیں پڑھے جاؤ، روزے رکھی جاؤ، زیادہ سے زیادہ ہمارے نزدیک جس حالات میں اب ہم گزر رہے ہیں، ہمارے نزدیک اس دنیا میں سب سے بڑا نیکی کا کام یہ ہے کہ بڈھا کوئی فوت ہو گیا تو جا کے مسجد میں 50,000 دے آؤ۔ لو جی، اس سے بڑا اخلاص کیا ہو سکتا ہے کہ ساڈا بابا فوت ہویا اور ہم نے 50,000 مسجد کو دے دیا۔ ایمانداری سے بتائیں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف مسجد کے لیے ہے؟ کیا مسلمان ہونا صرف مسجد کی حد تک محدود رہنے کا نام ہے؟ ہر فورم پر، آپ کی تجارت میں بھی جب تک نبی کی ذات غالب نہیں آتی، آپ نبی کے ساتھ مخلص تاجر ہیں، لیکن تجارت کے لیے وہ اصول فالو کرتے ہیں جو یورپ کے دیے ہوئے ہیں، اور وہ اصول نہیں اپناتے جو کملی والے نے دیے ہیں، اور آپ کے مسجد کے اندر سالانہ ماہانہ لاکھ بھی خدمت کر رہے ہیں، آپ نبی کے دین کے ساتھ مخلص۔ یہ تو بلیک میلنگ ہے دین کے ساتھ۔ آپ جو خدا کو جو ہے وہ معاذ اللہ وہ 1,50,000 یا کوئی جتنا آپ دے سکتے ہیں وہ سالانہ ماہانہ دے کے، یا رمضان شریف میں حافظ قرآن نے جو قرآن پڑھا تو آپ بھی بڑے جناب سخی نکلے، اپنی جیب سے نکالا 500,000 کا نوٹ، کرو خدمت حافظ کی، اس نے قرآن سنایا ہے نہیں۔ یہ دین کے ساتھ اخلاص کا نام۔ میاں دین میں اخلاص یہ تھا، اللہ نے مجھے پتر دیے تھے اور 2 3 یا 1 بیٹا تھا میرے پاس، میری سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی کہ میرا یہ بیٹا سب سے پہلے نبی کے دین کا سپاہی بنے گا۔ اور اگر 3 بیٹے ہیں اور میں نے سوچ لیا ہے کہ ایک CSS کرے گا، ایک MBBS کرے گا، ایک اعلیٰ کلاس کا بزنس مین بنے گا، یا اسے وکیل بناؤں گا، جج بناؤں گا، بھلے کچھ بھی بناؤں گا، میں نے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی،
اس کے مطابق ان کی تعلیم کا اہتمام کیا. اب وہ سی ایس ایس بھی کر چکے ہیں, اب وہ اعلیٰ آفیسر, اے سی, ڈی سی, کمشنر کچھ بھی بن چکے ہیں, وہ ایم بی بی ایس کر کے ڈاکٹر بن چکے ہیں. لیکن دین کا کیا فائدہ ہوا؟ میری ذات سمجھ گئی, ان کا فیوچر سمجھ گیا. جس نبی نے کہا تھا اولاد زیادہ کرو, کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. ان 3 بچوں میں سے ایک بچہ بھی نبی کے نام کے لیے نہ دے سکا, اور ساری زندگی میں اعلان کرتا رہا میرے سے بڑا عاشق رسول کون ہے, میرے سے بڑا حاجی کون ہے, میرے سے بڑا نمازی کون ہے. میں نے زندگی بھر نماز قضا نہیں کی ہے. میاں کی ہوگی آپ نے, آپ کو اعزاز ملا ہوگا کہ آپ نے ساری زندگی نماز پڑھی, لیکن یہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہے. اگر پتر نہیں دے سکتے ہو تو یہ کون سا اخلاص ہے؟ تو علی مرتبت حضرات, حافظ کی خدمت کرنا اتنا ثواب نہیں جتنا اپنے پتر کو حافظ بنا دینا کمال ہے. اور حافظ اس لیے نہ بنائیں بھئی آج حافظ بنائیں گے اور کل یہ بھی جناب والا شبی میں پڑھے گا اور ختم پڑھے گا, اور اسے بھی ویلے ملے گی, اسے بھی انعام ملے گا, تو ٹکر چلتا رہے گا اس کا. مخلص اپنا سوچتا. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اسے کہیں پتر تیرا ٹکر بھی میرے ذمے, تیرے کپڑے بھی میرے ذمے, تیری زندگی کی ساری ضروریات میرے ذمے, اور تیرے ذمے صرف نبی کا دین. اس کی خدمت میں پیچھے نہیں ہونا, لالچ سے مبرہ ہو کر وہ خدمت کرنی ہے. آج ہمارے مسائل ہیں نا, ہمیں مسجد کے اندر آئے تو مولوی صاحب نے نماز نہیں سیدھی پڑھائی, آج جی فلانی جگہ پہ مولوی صاحب نے تقریر کی تھی, کوئی چاس نہیں آئی, پتہ نہیں انہوں کی گال کر. آج جی فلان جگہ پہ مسجد ہے اور پورا محلہ ہے, اور مولوی صاحب وہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے دور تو کسی مدرسے تو منگانے پہنچے, پورے محلے اور شہر اور پنڈ میں, اور وہ پوری برادری کے پاس اپنی دی ہوئی اولاد میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ جو نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا. اور یہ فلاں برادری کی مسجد, یہ فلاں خاندان کی مسجد, یہ فلاں چودھری صاحب کی مسجد, یہ فلاں مار صاحب کی مسجد. اللہ اکبر. والی مرتبت حضرات, مسیتیں بنا دینا سوکھا ہے, انہیں چلانا صرف وہی کر سکتے ہیں جو نبی کی ذات کے ساتھ مخلص ہوا کرتے ہیں. اور اخلاص کے لیے اپنے گھر سے کچھ دینا پڑتا ہے, تب بندہ مخلص بنتا ہے. والی مرتبت حضرات, سادہ سا میری گفتگو کا جو لبے لباب ہے, اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. یار کم از کم زندگی میں, پوری زندگی کے اندر کوئی ایک عمل تو ایسا ہونا چاہیے جو کل قبر میں مجھے نہ بولنا پڑے, رسول اللہ بول کے فرمائے کہ یہ اس نے میرے لیے کیا. کوئی ایک عمل تو ایسا ہو. بعض اوقات بندہ کچھ سوچتا ہے, اس کی سوچ کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا, لیکن یار سوچے تو صحیح. ہم ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے سے, عالم دین بنانے سے ڈرتے ہیں, اور ایمانداری کی بات ہے وہ بچہ حافظ یا عالم بناتے ہیں جو کسی کھاتے کا نہیں سمجھتے. یہ سی ایس ایس نہیں کر سکتا, یہ ایم بی بی ایس نہیں کر سکتا, یہ دنیا کے کسی شعبے میں کسی کام کا نہیں ہے, اسے مولوی بنا دیا جائے, اور پھر ہم کہتے ہیں جی انقلاب کیوں نہیں آ رہا, فلاں کام کیوں نہیں ہو رہا, فلاں کام کیوں نہیں ہو رہا. آگے بڑھیں اور اپنی اولادوں کو عالم دین بنائیں. آپ کا وہ بیٹا جس نے سی ایس ایس کر رکھا ہے, جیسے ڈی سی کی کرسی پہ بیٹھ کے وہ دولہا لگتا ہے, ایسے نبی کے ممبر پہ بیٹھے گا تو اور زیادہ سونا لگے گا. ادھر سے وہ ڈی سی ہو, ادھر سے مصلی کا وارث ہو, کیا نہیں ہو سکتا؟ یار وہ 5 وقتی جماعت نہیں کرواتا, نہ کروائے, کم از کم جمعہ پڑھانے کا حال تو ہونا چاہیے. والی مرتبت حضرات, جب تک ہم اپنی سوچ میں انقلاب پیدا نہیں کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اخلاص نہیں دکھائیں گے,
ہمارے درودوں سے کوئی فائدہ ہونے والا، ہم کونے میں بیٹھ کے تسبیح پہ تسبیح چلائے جا رہے ہوں، میں نے 1 کروڑ درود پڑھ دیے، یہ بڑا کام کیا ہے، آپ نے محبت کا اظہار کیا ہے لیکن اخلاص کا اظہار، وہ اعمال کہ جس کے کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس میں حضور کی قبر ٹھنڈی، حضور کو سکون محسوس ہو۔ تو ہم اپنے شعبے کے لحاظ سے جو دین کے شعبے سے وابستہ ہے وہ اس میں اخلاص دکھائے، دنیا کیا کہتی ہے، تنخواہ کہاں سے آئے گی، معاملات کیسے چلیں گے، ان سب کو آگ لگاتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ ڈیوٹی گنبد خضرا سے لگی ہوئی ہے، وہ جانے اور ان کے معاملات۔ جو تاجر ہے، ضروری نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا بھی سارے کے سارے آ کے مولوی بن کے بیٹھ جائیں، جو تاجر ہے وہ اپنی تجارت کی دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی نبی کی ذات کے ساتھ اخلاص کا اظہار کر سکتا ہے، وہ چیزوں کو سٹاک نہ کرے، وہ 2 نمبر چیزوں کو کبھی نہ بیچنے کا عہد کر لے، وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ نرم رویہ رکھے، جو چیز بتاتا ہے وہی سیل کر رہا ہو، جس کے پیسے لیتا ہے اسے ہی سیل کرے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہر حال میں نرمی کرے، جس چیز کی ضرورت مارکیٹ میں زیادہ ہو اس کی قلت پیدا کر کے اس کی مصنوعی قیمت بڑھانے کی بجائے اسے مارکیٹ میں عام کر دے، یہ کرتا چلا جائے گا تو اس کے کاروبار کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں عبادت سمجھ لے گا۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو سال کے بعد مجلس کرا دینے سے، سبیلیں لگا دینے سے، عرس کرا دینے سے، قوالوں پہ پیسے پھینک دینے سے، جلوس کے میلاد میں شریک ہو کے ہنگرے مار دینے سے ہمارا اخلاص ظاہر ہوگا۔ سائیں جانتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ میں پھنسے۔ اللہ کریم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں مخلص ہو کر سچا حضور کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔